السلام علیکم جی. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو ہومیوپیتھک کے کرنٹ افیئرز ہیں، جو خبریں ہوتی ہیں ہومیوپیتھک کے حوالے سے پورے پاکستان کے، اس کے بعد میں کوئی عموماً ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری نہیں کرتا. لیکن جب کوئی بہت بڑی تبدیلی ہو جو ناگزیر ہو، یعنی کہ جس پر یو ہیو ٹو ٹاک about that affair so that everybody should be well aware of those happenings which are going around in our region, in our community. تو اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تو اس پہ بات کرنی چاہیے. اور آج کا موضوع ہے کہ پاکستان میں پنجاب میں ہومیوپیتھک کے پورے انفراسٹرکچر کو آج ایبولشڈ کر دیا گیا. آج سے مراد ہے کہ پچھلے 1 ماہ میں اب آپ کا پنجاب میں سرکاری سطح پر کسی بھی قسم کا کوئی ہومیوپیتھک کا انفراسٹرکچر موجود نہیں. اور میری کچھ ویڈیوز جو ہے نا وہ تھوڑی سی کسی کے خلاف نہیں ہوتی. وہ لوگ ویڈیو کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. مثلا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سسٹم ایبولش ہو گیا، تو یہ میں کسی کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا، لیکن کچھ لوگ جو ہے نا خود بخود ہی اس کو اپنے مورد الزام سمجھ رہے ہیں کہ یار ایسا تو میں ذمہ دار. تو کہتے جی کون ہے جی یہ کرتا ہے جی یہ گلا کرتا ہے. تو پھر آپ کو آج یہ بتانا ہے کہ اتنی اہم خبر ہے کہ ہومیوپیتھک کا جو انفراسٹرکچر ہے آج مکمل طور پر پاکستان کے مختلف علاقوں اور پنجاب میں خصوصی طور پر ایبولش کر دیا گیا. اب اگلی باری اس کے اگلے سٹیپس کی ہیں، مزید ایبولش کیا جائے گا، مزید ختم کیا جائے گا. تو ایسے موقع پہ خاموش رہنا نہیں بنتا. میں تو خیر بتاتے رہتا ہوں، میرے پہ کوئی آپ الزام نہیں لگاتے، بلکہ مجھ پہ تو آپ الزام لگاتے ہیں. آپ بتاتے کیوں ہیں؟ مجھ پہ تو آپ یہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں کہ آپ بتاتے کیوں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. آپ جھوٹ بولتے ہیں، چلو مان لیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، نہ منو اسی طرح اپنا بیڑا گرک کرتے تو میری سے پہ کیا فرق پڑتا. یہ کس طرح بھی آپ کو پتہ چلے گا، اس کے لیے آپ کو بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے. بیک گراؤنڈ جانے بغیر آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ پہلے ہومیوپیتھک کے جو سرکاری اسپتالوں میں جو ڈسپینسریاں تھیں، ہومیوپیتھک ڈسپینسریاں، ان کو ختم کیا گیا، ڈائنگ کیڈر قرار دے کے پھر ان کی ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی بھرتی پر پابندی لگائی گئی. آپ نہیں مانے. یونیورسٹی سے ڈگری کلاسز کا اجرا بند کیا گیا، آپ نہیں مانے. پھر آج ہومیوپیتھک ڈسپینسریاں اور سرکاری اسپتال، تحصیل ہیڈ کوارٹر، رورل ہیلتھ سینٹر RSC اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ کوارٹر DHQ ہاسپٹل میں سے جو یارڈ سٹک ہوتی ہے، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی ہاسپٹل ان ویکینسیوں کے بغیر، ان ڈپارٹمنٹ کے بغیر قائم نہیں کیا جائے گا، اس میں سے ہومیوپیتھک شعبے کو نکال دیا گیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ہومیوپیتھک پوسٹ or the dispensaries have been abolished or have been removed from the recognized and approved yardstick which has been issued by the Punjab government. یہ خبر ہے، یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے نا. تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن، ظاہر ہے ہم اس میں ٹچ ہیں کہ ہمارا ایک شعبہ ہے ہومیوپیتھک کا، ہم اس کے ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اراؤنڈ کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو وہ بند ہوا ہے، ختم ہوا ہے، تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ جیسے دوستوں نے، ہمیں کوئی ڈائریکٹ کوئی ادارہ نہیں بھیجتا.
آپ جیسے دوستوں میں سے بہت اچھے لوگ بھی ہیں نا، وہ ساری خبریں دیتے رہتے، انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن مجھے بھیجا جس وقت ایشو ہوا، اسی وقت بھیجا. تو میں نے اس کو پڑھا پہلے، لیکن میں نے اس وقت کوئی بات نہیں کی. پہلے اس کو کنفرم کرنا ہوتا ہے نا، مختلف اپنے ذرائع سے کنفرم کرنا ہوتا ہے، مختلف لوگوں سے باتیں کرنی ہوتی ہیں کہ کیا ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے، ہو سکتا ہے غلطی سے ہو گیا ہو تو نہیں. لیکن بعد میں جب کنفرم ہو گیا تو پھر 3 مئی کو میں نے آپ کو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا، کسی اور بندے نے آپ کو نہیں بتایا. پورے پاکستان میں سے کسی بندے نے آپ کو نہیں بتایا کیا ہوا ہے، یہ صرف میں نے بتایا آپ کو. تو اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہوا ہے، پہلے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا پڑا. بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے جناب کہ ہومیوپیتھی کا ایکٹ 1965 میں بنا تھا، اور میں آپ کو کافی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اس ہومیوپیتھک ایکٹ کے بنانے میں کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا کوئی کردار نہیں، کسی ہومیوپیتھک ایسوسی ایشن کا کوئی کردار نہیں. یہ جتنے ہیں نا سارے، میں نام نہیں لیتا کیونکہ نام میں پھر وہ ذاتی اٹیک پہ چلا جاتا ہے نا. جب آپ اوور آل بات کرتے ہیں نا، ہر ایک کو پتہ ہے کہ میں کس کا ذکر کر. یہ جتنے لاہور والے ہیں، میں نے میرے ابے جی نے یہ کیا تھا، میرے ابے نے فلاں کام کیا تھا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ تصویریں کھنچواتی، کخ کام نہیں کیا لوگ. ان کا کوئی کردار نہیں ہے 1965 کے ایکٹ بنانے میں. ہوا یہ تھا کہ ہومیوپیتھی ڈاکٹر جگہ جگہ بیٹھے ہوئے تھے پھٹے لگا کے، پریکٹس کرتے تھے اور میل پریکٹس کرتے تھے. یعنی کہ ہومیوپیتھی کے نام پہ ایلوپیتھی دوائیاں دے، ہربل دے، چائنیز دے، فلاں دے، یہ کہ آیورویدک دے. تو حکومت نے یہ سوچا کہ یار کی کر دینے پہ، کی ڈرامہ کر دینے پہ، بندے اتنے مار رہے ہیں ان کی وجہ سے، تو ان کو ریگولیٹ کیا جائے. حکومت نے یہ کہا کہ ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسن ایک بہت اچھا علاج ہے، پوری دنیا میں ریکگنائز سسٹم آف میڈیسن ہے، اس کو پروموٹ ہونا چاہیے. یہ کس نے کہا؟ حکومت نے. لیکن جو ہومیوپیتھک کرنا چاہتا ہے وہ ہومیوپیتھک صرف کرے، ایلوپیتھک کے خانے میں داخل نہ ہو. یہ نہ ہو کہ آپ ہومیوپیتھک کا نام باہر بورڈ لگا ہوئے ہومیوپیتھک کا، آتا جاتا آپ کو کھ نہیں، نہ ڈپلوما ہے، نہ ڈگری ہے، نہ کوئی چیز نہیں، آپ ٹکٹ ٹھوک رہے ہیں. اس چیز کو وہ خلاف تھے، حکومت والے اس چیز کے خلاف تھے کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہو کہ آپ ہومیوپیتھی کی پریکٹس کریں، یہ بہت اچھا طریقہ علاج ہے. اس سے بڑے بڑے وہ بیماریاں، وہ کرونک کیسز جو ایلوپیتھی سے ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، وہ ہومیوپیتھی سے ٹھیک ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں الحمدللہ. لیکن پلیز if you are a homeopathic doctor, then you should only practice homeopathy under the rules and regulations. And for that purpose, government, for the first time at its own, tabled an act called Unani Ayurvedic and Homeopathic Act 1965 in the parliament, and that act has been passed. یہ 1965 میں بنا تھا. کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا کوئی کردار نہیں، بلکہ ہومیوپیتھ ڈاکٹر بھاگے تھے. وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ اسی طرح مزے کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بندہ پکڑ نہیں سکتا، جیڑی مرضی ٹیکے ٹھوکو، جیڑی انگریزی دوائی دیو، ہومیو دیو، فلاں دیو، یہ دیو، وہ دیو. انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی. یہ جتنے ٹوپی والے نا کہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میرے ابا جی کا بڑا کردار ہے، میرے چاچے کا بڑا کردار ہے، میرے ابے کا یہ فلاں کردار، ہم وہاں گے زیرو. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ ایکٹ بن گیا اور ان تمام جو پریکٹیشنر تھے ان کو بغیر ڈپلومے کے رجسٹر کر لیا گیا کہ آپ ہومیوپیتھ ڈاکٹر جائیں پریکٹس کریں. کوئی ڈپلوما نہیں کیا ہوا تھا کسی نے. جڑے میٹرک سے تھے نہیں تھے سب کو انہوں نے کہا جاؤ جا کے. لیکن وہ حکومت نے اچھا فیصلہ کیا کہ ایک ریگولیشن میں لے کے آئے کہ آپ ریگولیٹ ہو. یا جڑا ہومیوپیتھی کرنا چاہتا ہے کرے، ہم اس کو پروموٹ کریں گے، ہم ہاسپٹل کے اندر بھی ڈسپینسری کھولیں گے، ہم پورے پاکستان میں اس کو کریں گے. تو وہ جو ایکٹ بنا اس کے پریمبل میں لکھا ہوا ہے
کہ تینوں طریقہ علاج کو پروموٹ کیا جائے گا. یہ پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا. یہاں بات سمجھنے والی ہے. اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ جب ایک ہمارے صدر پاکستان، ان کی بیٹی تھوڑی سی اس کو ہیلتھ پرابلم تھی، میں اس کا ذکر نہیں کرتا، مجھے پتہ ہے، لیکن چونکہ یہ ویڈیو ہے تو کئی لوگوں کی دل آزاری نہ ہونا، اور کچھ پرائیویسی بھی ہوتی ہے. ایک مریض کی آپ نے پرائیویسی کو بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے نا، اس کو آپ پبلکلی ڈسکلوز تو نہیں نہ کر سکتے. اس کو کچھ تھوڑی سی ہیلتھ پرابلم تھی، تو اس کا علاج ہومیوپیتھک سے بھی کیا جا رہا تھا، ایلوپیتھی سے بھی کیا جا رہا تھا، اور باقی طریقہ علاج سے بھی. ان کو تھوڑا سا افاقہ ہو ہومیوپیتھی سے. تو اس زمانے کے صدر صاحب نے کہا یار مجھے تو، میں نے تو ایلوپیتھی بھی علاج کروا رہا ہوں، وہ ہاسپٹل میں جاتی ہے، ان کو تو اتھرائز ہوتا ہے، تمام سی ایم ایچ اتھرائز ہوتے ہیں، ملٹری ہاسپٹل اتھرائز ہوتے ہیں، سول ہاسپٹل اتھرائز ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ سسٹم تو اچھا ہے، باہر پریکٹس بھی لوگ کر رہے تھے. یہ میں بات کر رہا ہوں 1984-86 کی، 84-86 کی. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے یار، ایسا کرتے ہیں کہ یہ ان کو ہاسپٹل کے اندر بھی ان کو ایک اس زمانے میں غالباً ڈسٹرکٹ کم تھے، تو ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ویکینسی کریٹ کی جائے. ہر ڈسٹرکٹ میں، اگر یہاں پر پنجاب میں اس زمانے میں غالباً 30 ہوں گے جو میرا یاد پڑتا ہے، تو آج کل تو 36-37 ہیں غالباً، یا 38 ہیں. یہ جو ابھی جو پرویز الہی صاحب اترے ہیں، تو اور بھی کچھ ڈسٹرکٹ جو ہے نا ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے. تو 26 سیٹیں تقریباً اس زمانے میں حکومت پاکستان یعنی کہ صدر پاکستان نے بغیر کسی کی سفارش، یہ یاد رکھیں، یہ انگلی کو یاد ہے، یہ جو کسی ہومیوپیتھ ڈاکٹر کی سفارش پر نہیں کہ یہ میں نے ایک ویکینسیاں کریٹ کر دی. یہ جو کہتے ہیں ایک ہومیوپیتھی کالجز کی تنظیم ہے نا، جو کالجز کی تنظیم، یہ بڑا کریڈٹ میں آپ کو لیے میں کہتی ہے تجھے کا کوئی نہیں کیتا. مجھے پتہ ہے یہ حکومت کے صدر پاکستان نے ایک ڈائریکٹو جاری کیا تھا. یہ بہت پرانی بات ہے، میں 10 دفعہ آپ کو پہلے بھی کر چکا ہوں، لیکن آج چونکہ یارڈسٹک کے حوالے سے کر رہا ہوں تو میں تھوڑی سی بات کلیئر کر لوں. آپ کے دماغ میں جو فطور گزرا ہوا ہے نا سارے لوگوں کو، آپ کہتے ہیں میں کیتا میں انہوں نے جو کیا ہے وہ میں بتاؤں. انہوں نے بھی ایک ایکٹ بل منظور کیا ہے جس میں انہوں نے ایف ایس سی ختم کر کے میٹرک کی تعلیم، اور پھر اس سے بھی نیچے مڈل کی تعلیم، جو منشی فاضل اور مولوی فاضل کی تعلیم ہوتی ہے، وہ مڈل کی تعلیم ہوتی ہے دینی مدارس کی طرح. اس کو بھی انہوں نے کہا کہ اہل قرار دیا جائے. یہ ان کا بھی ہے. یہ جو کہتے ہیں ہم نے 1986 میں یہ کیا تھا تو 1988 نہیں کیا. انہیں کہنے کا مقصد ہے حکومت نے خود اپنے طور پہ انیشیٹو لیا، جو پہلے میں نے 1965 کی بات کی تھی کہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج بہت اچھا ہے، آپ ریگولیٹ نہیں ہونا چاہتے، ہم آپ کو ریگولیٹ کریں. آپ اپنی طریقہ علاج کے ذریعے ہومیوپیتھی کے ذریعے مریضوں کا علاج کریں، ہم آپ کو سیلیوٹ کرتے ہیں. لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ باہر بورڈ آپ ہومیوپیتھی کا لگائیں، اندر آپ ٹکٹ ہو کے، یہ نہیں. اس لیے ایکٹ بنا تھا اور یہ بھاگے تھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر. پھر انہوں نے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی تمام سرکاری ہاسپٹل یعنی کہ چاروں صوبوں میں، ایک صوبے میں نہیں، چاروں صوبوں میں اس کو ان کے وہ انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا جائے ہومیوپیتھی کے. تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں جھوٹ بولتے ہیں نا کہ ہم نے بنایا تھا. تو پھر سندھ میں بھی تو نے جا کے بنایا تھا؟ نہیں، تو نے کے پی کے میں تو نہیں بنایا جا کے، تو اس وقت ہے ہی نہیں تھا، پیدا ہی نہیں ہوا تھا. جی کہتا میں وہ کیتا ہے، میرا کیتا ہے، فلاں کیتا ہے، اتنے گئے تو فلاں گئے. کسی نے کہا کہ کام نہیں کیا، یہ حکومت نے، میں نے بھی نہیں کیا. ہم تو اس وقت دیکھ رہے تھے کہ یہ بن رہا ہے، دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہمارا کوئی وہ ان پریکٹس تو نہیں تھا نا ہمیں. تو وہ حکومت نے کیا اور وہ پنجاب کے اندر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہومیوپیتھی کی پوسٹ کھولی گئی، یعنی کریٹ کی گئی. تو اسی طرح سندھ میں بھی کی گئی، اسی طرح کے پی کے میں بھی کی گئی. اچھا، پوسٹیں سب بنائی گئی، انفراسٹرکچر ساری جگہ بنایا گیا. اب اس پہ بھرتی کرنا تھا، اور بھرتی کرنے کے لیے آپ کو بجٹ چاہیے.
اور وہ بجٹ دینا تھا پروونس نے، یعنی کہ پروونس نے، صوبوں نے فیڈرل گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق تو ویکینسیاں اور انفراسٹرکچر تو ڈیولپ کیا، اس کو بنایا بائی آرڈر، یعنی سیکٹری ہیلتھ جو بھی ہوگا اوپر سے جب آرڈر آئے گا تو کیا اس نے کرنا نہیں ہے؟ وہ بعد میں کہے سیکٹری کہ میں کیتا ہے، بھئی تو نہیں کیتا، تیرا کام ہے نوٹیفیکیشن کرنا۔ کسی ایسوسی ایشن کا، کوئی کالجز ہومیوپیتھک ایسوسی ایشن، کسی کالج، کسی بندے کا ایک کوڑی کا کردار نہیں، زیرو۔ یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ہومیوپیتھی پر مہربانی کی ہے، جن کے آپ خلاف باتیں کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے ہوں گورنمنٹ، حاضر تو سلیوٹ کرنے روز۔ انہوں نے یہ سارا کیا اور یہ انفراسٹرکچر چاروں صوبوں میں ڈیولپ کرنے کے لیے خط و کتابت ہوئی۔ یہ کوئی 100 دفعہ میں پہلے آپ کو کئی اپنے آڈیو اور ویڈیو میسیجز میں بتا چکا ہوں، اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن سمجھے بغیر تھی اگلی گل نہیں سمجھ سکتے، جب تک سمجھنا نہیں ہے اگلی گل تو سمجھ نہیں آنی۔ وہ بن گیا تو 26 سیٹیں، 30 سیٹیں یہاں پنجاب میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی آ گیا اور ہومیوپیتھی ڈاکٹر بھی آ گیا۔ لیکن ہومیوپیتھی ڈاکٹر جو آئے ان میں سے آدھے وہ آئے جو سرکاری اسپتال میں یا تو کوئی پی ایم تھا، چپڑاسی کا کام کر رہا، انہیں کسی طریقے نے ڈی ایچ ایم ایس کر، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، محنت کر کے پڑھ کے کر لیا ہے، اس کو سیلیوٹ ہے۔ وہ پی ایم سے 15ویں گریڈ میں ہومیو ڈاکٹر بن گیا، کوئی بات، یہ جائز ہے، یہ اس کا رائٹ ہے، پڑھنے کے بعد آگے بڑھ گیا۔ پھر ڈسپینسر تھے کئی سارے ہومیوپیتھی، وہ اسپتالوں میں پہلے ہی ڈسپینسر تھے، انہوں نے میٹرک کے بعد ڈسپینسر کیا ہوا تھا، اور اس زمانے میں شام کو ایوننگ کلاسیں ہوتی تھی ہومیوپیتھی کی، تو سرکاری جو، یہ میں آپ کو بتا دوں، جو 16ویں گریڈ سے نیچے ملازم ہوتے ہیں وہ حکومت کی اجازت کے بغیر ایوننگ کلاسز میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، اپنی ڈیوٹی دیں، صبح 6 سے لے کے 8 سے لے کر 2 بجے تک جو بھی ان کا ٹائم ہے، اپنی نوکری کریں اور ایوننگ کلاس میں جا کے پڑھیں، حکومت کو کوئی اعتراض نہیں۔ 16 سے اوپر والوں کا یہ ہے کہ وہ اجازت نہیں لیں گے، انفارم کریں گے، گورنمنٹ کو انفارم کریں گے کہ میں اپنے اسپیئر ٹائم میں یہ فلاں تعلیم حاصل کر۔ ہاں، اگر آپ نے چھٹی لینی ہے، اگر آپ نے اپنے ان چیزوں کے لیے چھٹی لینی ہے، پھر آپ کو اجازت بھی لینی پڑے گی، پھر وہ بے شک 16ویں گریڈ سے نیچے ہو یا 16ویں سے اوپر ہو۔ اگر آپ نے ان سے چھٹی لینی ہے، کون سی والی؟ ایجوکیشنل لیو، پھر آپ کو پہلے اجازت لینی پڑے گی۔ آپ کہیں گے جی میں ڈپلوما کر رہا ہوں، ڈی ایچ ایم ایس، ایوننگ کلاسز میں کر رہا ہوں، تو مجھے کوئی چھٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ایگزام والے دن میں اپنی چھٹی جو ہے نا 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک کیجول لیو ہوتی ہے جو پروونس کی 25 ہوتی ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کی 20 ہوتی ہیں، اور اسی طرح 48 چھٹیاں ہوتی ہیں سال کی۔ یہ 48 چھٹیاں آپ کی اپنی ہیں، کنفرمڈ، یہ آپ جب مرضی لیں، آپ اپنے ایگزام کے لیے لے سکتے ہیں، حکومت ان کو ہر صورت میں دینے کی پابند ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں نے سرکاری ہاسپٹل میں رہتے ہوئے، ڈسپینسر ہوتے ہوئے ڈپلومے کیے، بالکل جینون کیے ہیں، قانون کے مطابق کیے ہیں اور صحیح کیے۔ کئی چپڑاسی تھے، میں ان کو جانتا ہوں، چپڑاسی تھے، لیکن انہوں نے میٹرک کر کے، میٹرک سائنس کے ساتھ اور آرٹس کے ساتھ، 2 زمانے میں آرٹس بھی الاؤ تھا، تو ڈپلوما کیا بالکل، اور اس نے پڑھ کے ایمانداری کے ساتھ اپلائی کیا کہ میں آلریڈی ان سروس ہوں، میرا یہ گریڈ ہے، تو مجھے اس پر بھرتی کیا جائے، اف آئی ایم ایلیجبل اینڈ اف آئی کم آن میرٹ، دین گورنمنٹ آف پاکستان آفٹر ایڈورٹائزنگ دی پوسٹ ان دا نیوز پیپر اینڈ آن دیٹ پوسٹ دیٹ پی این آلسو اپلائیڈ آن اوپن میرٹ with the permission from the MS or without permission, he was eligible to apply for that post. And then government appointed those PN, dispenser, laboratory technicians and teachers who are already in service. Teachers also applied for that post. تو ان میں سے
आधे तकरीबन मेरिट पे आ गए, यानी कि बाहर से आए, आधे उन्होंने नीचे महकमों में से जो मेरिट पे आ रहे थे रख लिए। यहां तक बात बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं, आपने बिल्कुल कानूनी काम किया। जब ये आ गए, अब प्रॉब्लम ये थी कि इनको आता नहीं था कुछ। प्रॉब्लम क्या थी? जिस मर्जी डिप्लोमा कीती है, बगैर पढ़े कर लिया या करके आता जाता कहा नहीं था। तो जो इनमें 26 बंदों में सियाणे थे ना, सियाणे भी तो उन्हीं बंदों में होते, उन्होंने सीखना शुरू कर दिया। यानी कि डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने वाकई सीखना शुरू कर दिया। वो जगह जगह जा रहे हैं, मोती डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि यार अब हमने मरीजों को डील करना। तो जो सियाणे थे, समझदार थे, उन्होंने तो अपनी पोस्ट के ऊपर आके उसका हक अदा किया। और जो मेरी तरह के थे नलायक पांडे चपड़ासी, जिन्होंने कहा यार बस मैं उन्ना बढ़ गया हूं, उन्हें जाके बाहर भी वही काम किया। अंग्रेजी बाहर बोर्ड लगे होम्योपैथिक का, आंदा जाना कख नहीं, बन गया होम्योपैथ डॉक्टर, तो उन्हें टीके ठोके। अब वो जो एक सरकारी होम्योपैथिक डॉक्टर है, जो बाहर सिविल में शाम को मेल प्रैक्टिस कर रहा है, सरकारी हॉस्पिटल का वो मुलाजिम है, उससे क्या हुआ कि एमएस को भी कोई इतराज नहीं इस बात, सिर्फ वो ये सोच रहा था, एमएस ये कह रहा था, आप भी अगर उसकी जगह पर हो, मैं हूं एमएस उस हॉस्पिटल, यार मैं क्या होम्योपैथ डॉक्टर है, तो टीके ठोक रहा है, अंग्रेजी दवाइयां दे रहा है, एमोक्सिल देना पिया। सिर्फ उस जमाने में ज्यादा इरिथ्रोसिन चलती थी, इरिथ्रोसिन और दूसरे रंग की गोली वो दे रहे हैं, एंटीबायोटिक का यूज कर रहा है। सिर्फ किस बुनियाद के ऊपर कि सरकारी अस्पताल में होम्योपैथ डॉक्टर है, आम पब्लिक जी है वो दवाइयां कर, वो लाखों रुपये कमा रहे हैं रोज में। तो एमएस और उधर के जो हॉस्पिटल के स्टाफ था, वो इस बात के ऊपर को खुदा के बंदे, तू होम्योपैथ डॉक्टर है, तू जा जाके होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर शाम को, तेनों किसी कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। पर तू जनाब जो ड्रामा शुरू किया है अपनी पोस्ट का, अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा, कि ड्रग इंस्पेक्टर भी उधर ही होता है, आते हैं उनको वो भी नहीं पकड़ता, एमएस चक्कर लगाते हैं। ये उस जमाने में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर होते थे, वो चक्कर लगाते हैं, वो कहते वो वेखने की यार वही साडा मुलाजम आदमी, वो उसको फिर इग्नोर करके छोड़ के चले जाते। लेकिन उनको पता होता था कि होम्योपैथी नहीं का। तो ये इन्होंने बेड़ा गर्क किया, पहला बैड इंप्रेशन डाला पूरे पाकिस्तान के होम्योपैथी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अब आपको पता लगा बैकग्राउंड क्यों मैं आपको बता रहा था, कि जो आप मेल प्रैक्टिस करते हैं, जो आप गलत काम करते हैं, होम्योपैथी छोड़ के आप गलत काम करते हैं, झूठे दावे करते हैं, दगा देते हैं, मरीज को फ्रेब करते हैं, मरीज पैसे ले लेते हैं। वो आया आपके पास होम्योपैथिक दवाई लेने के लिए, आपने उसको अंग्रेजी दवाई दी, एक फ्रॉड किया आपने, झूठ बोला, टीका लगाया, डिक्लोराल लगाया, तो फल लगाया, दहन लगाया। दूसरा फ्रॉड आपने किया, पैसे आपने ले लिए। ये आपको पता होगा कि ये पैसे जायज नहीं जायज, ये आपको पता होगा, मैं नहीं इस पर बहस करता, इस पर भी मौलवी आ जाएंगे, काम का फतवा दे देंगे, मैं नहीं इस पर बात करता। आपने क्या किया, आपने होम्योपैथी का बैड इंप्रेशन क्रिएट किया। इसमें सरकारी अस्पताल के होम्योपैथिक डॉक्टर भी शामिल थे, और उसके बाद बाकी जो आम प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे वो भी यही कर रहे थे। अब आप कहेंगे ये तो आप झूठ बोल रहे, चल मान लेंगे, तो काम इल्जाम लगाना। तो मैं आपको मिसाल देता हूं, अभी तकरीबन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने वही जितने सारे 1986 से क्लिनिक चल रहे थे, 10,000 क्लिनिक उसने बंद किए, 10,000 जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, उसमें तिब भी है, होम्योपैथी भी है, दूसरे भी, 10,000 बंद किए। भाई जो आप अपना शोर है उसमें प्रैक्टिस करो। ये मैं आपके साथ सिर खपाई करता रहता हूँ, इतना शोर आपके साथ मचाता रहता हूँ, गला फाड़ता रहता हूँ, परेशान होता रहता हूँ, आपको समझाता रहता हूँ। मुझे पता है कि आपकी वजह से पूरा सिस्टम तबाह होता है। ये है पहला पॉइंट जो मैंने आपको समझाया।
کہ جب آپ جھوٹے دعوے کرتے ہیں اور میڈیکل سائنس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، میڈیکل سائنس کے خلاف، وائی کروموزوم سے آپ لڑکے پیدا کرنا چاہیے، وائی کروموزوم سے لڑکے پیدا کرنے کا ذمہ دار تو اسی جین نال پیدا کر رہے، پھر آپ کہتے ہیں ڈی این اے کی سٹرکچر جو ہے وہ جو تبدیل ہو جاتی ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو بیمار ہونے سے پہلے ایک اس کی سٹرکچر ہوتی ہے، جب بیمار ہو جاتا ہے اس کو کینسر ہو گیا ہے، اس کی سٹرکچر تبدیل ہو گئی ہے، تو آپ دعویٰ کرتے، میں نہیں، آپ دعویٰ کرتے کہ میں اس ڈی این اے کے سٹرکچر کو ریسٹور کر دیتا، یعنی کہ اگر پوزیشن تھی نا اے بی سی تو بگڑ کے ہو گئی ہے بی سی اے، بگڑ کے ہوگی، بیمار ہوگی، تو آپ کہتے ہیں میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اس کو دوبارہ اے بی سی کر دیتا ہوں، ریسٹور کر دیتا ہوں ڈی این اے کو، ڈی این اے کا پتہ کوئی نہیں، ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ کا پتہ کوئی نہیں، اور میں انہوں ریسٹور کر دوں، تو یہ کون ہے؟ میٹرک۔ اس کے بعد جب یہ باتیں حکومت کو جاتی ہیں، آپ کا بیڈ امپریشن جاتا ہے حکومت کو، تو وہاں پر وہ ڈسکس کرتے ہیں، ایم ایس سارے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار وہ تو ڈاکٹر جڑا وہ اینج کرتا ہے، وہ لڑکے جڑا ہے نا، لڑکا ہر روز ایک لڑکا پیدا کر رہا ہے، کہنا میں ایک نوی ٹیکنالوجی پتہ نہیں کہڑی جینیٹک انجینئرنگ پیدا کر لی ہے، وہ میں جین نو جڑی لڑکی پیدا کرنے والی جین میں روک دیتا ہے، تے میں انہوں نا منڈے پیدا کرنے والی جین جڑی ہے، منڈے پیدا کرنے جین وائی کروموزوم نہیں، جین نو میں وہ پینیٹریٹ کر دیتا ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اوور او میں ڈفرنس کیا، یہ بھی بتا دو۔ تو وہ جو ایم ایس ہیں وہ سارے ایف آر سی ایس ایم بی بی ایس اور بڑے ماہر ہوتے ہیں، وہ اینے کر کے اپنا متھا پڑھ، وہ پھر ڈسکس کرتے ہیں، سیکٹری ہیلتھ کو جا کے بتاتے ہیں کہ اے پاجی اے گلا ہونی ہیں، تو اب وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی اینو پڑھتے جو پابندی ختم کریے، وہ کہتے ہیں جناب ہے ساڈے ہاتھوں ویکو، ساڈے ہاتھوں ویکو، یہ میٹرک بھی نہیں، اور ان کو ایف ایس سی پری میڈیکل ہونا چاہیے، تو ایف ایس سی پری میڈیکل کے بعد یہ 5 سال کی ڈگری کریں، بی ایچ ایم ہے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے منظور کی ہے، یونیورسٹی سے کریں، اور یہ آئیں پھر ہاسپٹل کے اندر، تو ایم ایس اور جتنے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں یہ کہتے ہیں ہم ان کو سلوٹ کریں ہومیوپیتھ ڈاکٹروں کو، کیونکہ کئی ایسی بیماریاں ہیں جو ایلوپیتھی والوں نے جواب دے دی اور ہومیوپیتھی والوں نے ٹھیک کر دی ہومیوپیتھک دوائی سے، یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے کہ وہ امپریس ہیں، پر جب آپ باتیں کرتے ہیں بونگی مارتے ہیں، یعنی کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، آپ میڈیکل سائنس کے جو بیسک فیکٹس ہیں، یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دوز، یو آر ٹاکنگ اگینسٹ دوز فیکٹس، then you are not doing service to the homeopathy. آپ کوئی اس کے لیے ہومیوپیتھی کی سروس نہیں کر رہے، آپ اس کے ذریعے اپنے مریض بڑھا لیتے ہیں، مثلا میں بھی کہوں کہ آؤ جی میں جناب روزانہ 100 بچے پیدا کر رہے ہیں، لڑکے پیدا کر رہے ہیں، تو جنہوں بھی دوائی دینا میں لڑکا ہی پیدا ہوئے گا، میں دعویٰ کر دیتا ہوں، تو کیا ہوگا؟ پورے پاکستان امڑ کے میرے پاس آ جائے گا، میرا نام ہے نا، پوری دنیا میں میرا نام، میرا صرف اتنا ہی دعویٰ کافی ہوگا۔ اگر میں صرف کہنا یار ادھر آؤ جی جہاں کینسر ہے نا میں ایک ڈوز دیا گا اور کینسر تھا تو ٹھیک ہو جائے گا، میری بات کو لوگ یقین کریں گے کیونکہ میری بات پینیٹریٹ کرتی ہے لوگوں میں، میں ایک وہ کیا کہتے ہیں، آئی ایم دی اوپینین ڈیولپر، میں لوگوں میں اوپینین ڈیولپ کرتا ہوں، میں لوگوں میں کی کہیں گے اردو میں لوگوں میں اویئرنیس دیتا ہوں لوگوں کہ یار یہ اینج کر لو، برائے مہربانی غلط کام نہ کر، برائے مہربانی پڑھیا کر، یار پڑھ کے ہومیوپیتھی کرو، یار تو انہوں کن نے منع کیتا؟ کون ہومیوپیتھی کے خلاف؟ کوئی ہومیوپیتھی کے خلاف، یہ آپ کا جو ایکٹ منظور ہوا تھا 1965 کا، یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹروں نے منظور کروایا تھا، اس کے بعد یہ جو آپ کی ویکینسیاں کریٹ ہوئی ہیں یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹروں نے کریٹ کروائی تھی،
پھر یہ جو ابھی FSC کا بل پاس ہوا ہے پارلیمنٹ سے، یہ MBBS and FRCS پروفیسر ڈاکٹر مہر روحانی اس نے منظور کرایا. یہ MBBS ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے، اس نے منظور کرایا. اس نے آپ کی پیتھی کے اوپر احسان کیا ہے. اور ہومیوپیتھ ڈاکٹر جو ہے انہوں نے اس کے اگینسٹ بل پاس کروانے کی کوشش کی ہے، جو نہیں ہوئی، کہ FSC نہیں ہونی چاہیے بلکہ میٹرک یا مڈل ہونی چاہیے. یہ کس نے بل پیش کیا ہے؟ یہ ہومیوپیتھوں نے پیش کیا. اور جو FSC اور آگے تعلیم کو اور HEC سے منظوری کس نے کروائی ہے؟ وہ MBBS ڈاکٹر نے کروائی. تو آپ MBBS ڈاکٹر کے خلاف ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے خلاف سازش. کوئی سازش نہیں ہو رہی. یو آر دی وکٹم آف یور اون سازش اینڈ کانسپریسی. آپ اپنے خلاف خود سازش کر رہے ہیں، کوئی سازش نہیں کر رہا. حکومت میں جانتا ہوں، میں حکومتی حلقوں میں بیٹھتا ہوں، سیکٹریٹ کے اندر سیکٹری ہیلتھ کے ساتھ کئی دفعہ میری میٹنگ ہوئی. یونیورسٹی آف گجرات اور دیگر کئی یونیورسٹیوں کے، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے کئی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر کے ساتھ میری پرسنل میٹنگز ہوئی. تو ایک دو سیکٹری ہیلتھ پنجاب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی. یونیورسٹی آف گجرات کے ڈاکٹر نظام الدین، نام لے رہا ہوں، اس وقت وائس چانسلر تھے وہ، میں، ڈاکٹر لیاقت علی مہر، ڈاکٹر انجم نوردین، ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے سیکٹری ہیلتھ کے پاس، سیکٹریٹ لاہور کے اندر. وہاں پر یہ میٹنگ ہوئی کہ ہومیوپیتھک. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں ہومیوپیتھ ڈاکٹروں کو. اس وقت سیٹنگ تھی 240 سرکاری ہاسپٹل 240. ہم ان کو گریڈ 17 دینا چاہتے ہیں بنیادی. اس وقت گریڈ تھا ان کا 15، ہم ان کو 17 دینا چاہتے ہیں. تو لیکن یار یہ لوگ نا تھوڑا سا پڑھے، کیونکہ میٹرک کی بیس کے اوپر آپ کو 15واں گریڈ لاسٹ مل سکتا ہے. اگر آپ نے 16واں اور 17واں لینا تو کم سے کم آپ کو گریجویٹ ہونا چاہیے، کم سے کم گریجویٹ. یہ بالکل جائز حق ہے ان کا. جس طرح اسکول ٹیچر ہے وہ پہلے PTC تھا، اس کے بعد CT ہو گیا، اس کے بعد SST ہو گیا. تو ہر شعبے کے اوپر اس کی کوالیفیکیشن بڑھتی چلی گئی. اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ جو ان سروس ہوں گے ان کے اوپر کوالیفیکیشن کا اطلاق نہیں ہوگا. آنے والے بچے، آنے والے ہومیوپیتھ ڈاکٹر، آنے والے ملازم اس کوالیفیکیشن کہیں گے جو آلریڈی ان سروس ہیں. کسی کی 10 سال سروس ہے، کسی کی 15 ہے، کسی کی 20 ہے، کسی کی 25 ہے. ان کو ان کی سروس کی بنیاد کے اوپر 17 گریڈ بنیادی دے دیا جائے گا اور یہ اپنی سروس پوری کر کے ریٹائر ہوں گے. لیکن آنے والے بچے، آنے والے ہومیوپیتھ ڈاکٹر، آنے والے ملازم وہ FSC بیس پر آئیں گے. یہ خط انہوں نے کس کو لکھا؟ نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی. کس نے لکھا؟ جو MBBS ڈاکٹر تھے، سیکٹری ہیلتھ تھے، اور جو وہاں پر سیکشن آفیسر بیٹھے تھے، کہ ہم آپ کے سسٹم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی 240 سیٹوں کو مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ سسٹم بہت اچھا ہے. آپ لائٹ میڈیسن دے کر نزلہ زکام کھانسی ٹھیک کر دیتے ہیں، آپ لائٹ میڈیسن دے کے ہیپیٹائٹس ٹھیک کر دیتے ہیں. آپ کو کوئی وہ اتنے لمبے چوڑے ٹیکوں کو کورس کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ ٹائیفائڈ کو منٹوں میں ٹھیک کر دیتے ہیں، ٹائیفائڈ کا بخار اتر جاتا ہے. کوئی اتنے لمبی چوڑی ویلوس ہے، لمبی چوڑی وہ جو اینٹی بایوٹکس ہے وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ان کو پتہ ہے، وہ خود بھی ہومیوپیتھی استعمال کرتے. تو آپ کے خلاف سازش نہیں کر سکتے، آپ اپنے خلاف خود سازش کرتے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ لیٹر میں آپ کو ادھر اس کمنٹ کے نیچے میں لگا دیتا ہوں جو گورنمنٹ نے لکھا. پھر فیڈرل گورنمنٹ نے بھی لکھا، نیشنل کونسل کو خط لکھا کہ یار آپ لوگ مہربانی کریں، اینڈ آتے جو یار مہربانی کریں تھوڑی یا تسی نا FSC کرو. 2 لاکھ ہومیوپیتھ ڈاکٹر تسی پیدا کر لے DHL کافی. انہوں نے خلاف نہیں، یہ جیسے بھی اچھی ہیں، یہ پڑھیں آگے. جو ڈپلوما ہولڈر ہوں گے اگر یہ آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو کیا کریں گے، 2 سال کی 3 سال کی ایگزامشن دیں گے. تو 5 سال کی ڈگری کورس میں داخلہ لے لیں. ہم ان کو 2 سال کی 3 سال کی یا 2.5 سیمسٹر کی
2 या 2.5 या 3 सेमेस्टर की एग्जामिशन दे देंगे, ये 2 सेमेस्टर मजीद पढ़ के MSc लेवल की डिग्री लेंगे अगर पढ़ना चाहते। नहीं पढ़ना चाहते कोई अर्थ नहीं, अपनी प्रैक्टिस करें, और जो जो पढ़ना चाहते हैं वो ये कर लें। ये गवर्नमेंट ने लिखा, ये भी लेटर में HEC ने भी लिखा, गवर्नमेंट ने भी लिखा, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है आजकल कहलाती है मिनिस्ट्री ऑफ रेगुलेशन एंड सर्विसेज, इसने खत लिखा किसको, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी को। इसको हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टेड टू नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी that your basic qualification for getting admission must be raised from metric to FSc in order to provide the in order to produce the skilled and competent homeopathic doctor so that they can able to check and diagnose the patient and suggest or prescribe homeopathic medicine according to the symptom or according to their homeopathic rule, जो भी उसमें करें। ये पाबंदी लगने से पहले खत लिखा, फिर उसके ऊपर 5 साल इंतजार किया, फिर खत लिखे, फिर 5 साल इंतजार, यानी कि 10 साल हुकूमत खत लिखती रही, फेडरल गवर्नमेंट भी और पंजाब गवर्नमेंट भी, कि आप अपने स्टैंडर्ड को अप करें। और ये जो आप कॉलेजेस में होम्योपैथिक कॉलेज में पढ़ाते हैं ना, ये मैट्रिक, वो स्कूल भी नहीं जाते, कॉलेज भी नहीं जाते, पढ़ते भी नहीं है, और पता नहीं किस तरीके से डिप्लोमा करें। यार मेहरबानी ऐसा एंड आते जोड़ देना, एंड खुदा के लिए आप 2 लाख पैदा हो गए यार, मजीद पैदा ना कर, अच्छी डॉक्टर पैदा कर। हुकूमत ने क्या किया, उसने इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एक डिपार्टमेंट खोला BHMS, और कन्वेंशनल कॉलेज खोला, पैसे दिए कि यार यूनिवर्सिटी आके पढ़ो, और इन कॉलेजों को कहा, होम्योपैथिक कॉलेजों को कहा कि आप उसके साथ एफिलिएशन करवा लें। तो नेशनल कॉलेज रावलपिंडी ने एफिलिएशन कराई, मौलाना जफर खान कॉलेज वजीराबाद ने एफिलिएशन करवाई, नूर मेमोरियल कॉलेज लाहौर ने एफिलिएशन करवाई, बड़े कॉलेजों एफिलिएशन करवाई कि भाई आप अपने बच्चों को BHMS कराएं, डिग्री कोर्स करवाएं, और हम आपको फैसिलिटेट करते हैं। तो जो अच्छे कॉलेज है उन्होंने करवा ली, और उन्होंने कहा जी हम आपको पढ़ाते भी हैं। फिर आप देखें KPK पेशावर, उसमें इस वक्त भी मानसेरा में और वो क्या नाम है एबटाबाद में होम्योपैथिक डिग्री कोर्सेज चल रहे हैं, फिर पेशावर में चल रहे हैं, पेशावर यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, फिर फ्रंटियर कॉलेज में चल रहे हैं, फिर KMU खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। यानी खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी MBBS भी करवाती है, और साथ ही बच्चा बैठा हुआ है BHMS भी करता है 5 साल का। वही यूनिवर्सिटी उनको MBBS वालों को भी डिग्री देती है, वही डिग्री BHMS को देती है। वो 1 साल क्या हो जाओ वो भी करते हैं, 1 साल क्या हो जाओ ये भी करते हैं। तो कितने सियाणे हैं पठान, KPK वाले कितने अक्लमंद हैं। उन्होंने अपने सिस्टम को अपग्रेड किया है, और उनने जो KPK में असिस्टेंट डायरेक्टर बना था, और उसके बाद 25-30 वैकेंसियां बनाई गई अस्पताल के अंदर, वहां पर 25-30 है, वो सारे 16वें और 17वें ग्रेड, यहां 15वें में अपॉइंट हुए, उन्होंने 16वें 17वें अपॉइंट किए। क्वालिफिकेशन उन्होंने अप रखी, उन्होंने ज्यादातर डिग्री वालों को अपॉइंट किया, और डिप्लोमे वालों को मना नहीं किया। वो अब अगर अप्लाई करते हैं, मसलन एक डिप्लोमा वाला है, एक होम्योपैथी डिग्री वाला है, वो दोनों आए अप्लाई करें, मना नहीं किया, अप्लाई करें, जो मेरिट पे आ जाए, जो इम्तिहान पास कर ले आ जाए। तो डिप्लोमे वाला तो कॉलेज जाता ही नहीं, उन्हें पढ़ना नहीं होता, तो डिग्री वाला फिर भी जाके थोड़ा बहुत पढ़ता रहा थे, इम्तिहान दिया। वो जब इम्तिहान हुआ है कंपटीशन का मेरिट के लिए, तो होम्योपैथ डिग्री वाला वैसे पास, अगर डिप्लोमे वाला पास हो सकता है तो कर ले, वो भी हो सकता है, नहीं हुआ। इसलिए कोई आपके सिस्टम के खिलाफ नहीं, कोई साजिश नहीं। और KPK के अंदर भी किसी ने जाके वैकेंसी नहीं क्रिएट करी, पंजाब में किसी ने वैकेंसी क्रिएट नहीं करी, इन्होंने ये जो एसोसिएशन वाले किसी ने की। हाँ जब हो जाती है ना वैकेंसियां, फिर बह जाते नाल जाके तस्वीर खिंचवा रहा है, तस्वीर खिंच रहा है, तस्वीर खिंच जा रहा है, मेरी खिंच, मेरी खिंच, फिर फेसबुक पे लगा दी, व्हाट्सएप पे भेज दी। इनकी क्या औकात है? अगर इनकी कोई औकात हो तो अभी कुछ होम्योपैथ डॉक्टरों ने जाके वजीर से बैठ के तो वो तस्वीरें खिंचवाई कि जी वो होम्योपैथी पे जो आपने पाबंदी लगाई है वो खत्म करें। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, देखनी है, करने हैं, पूछने हैं।
وہ سیکٹری آ کے پوچھا ہونا کی چکر ہے یار, وہ کہنا پابندی ہے تو وہ کی مسئلہ کی ہے, ان کو تو نہیں پتا ہوتا نا. انہیں اگوں جناب سیکٹری نے کہا ہوگا, مجھے نہیں پتا, میں کوئی ساتھ تو نہیں بیٹھا, لیکن میں آیا ہوں, میں فورس ان کر رہا ہوں, میں ہمیں اسپیکولیشن کر رہے. انہیں کہا او یار پڑھتے چڑھتے کا نہیں جعلی ڈاکٹر بڑے ہیں. وہ یہ ہوتا ہی دیکھیں اب وہ جو ہمارا وہ فلاں پی ہے نا وہ بھی ڈاکٹر پڑھتے کوئی نہیں. انہوں نے خط لکھے نے گل کی ہے یہ نہیں مننے. انہوں نے انہیں کونسل ایک کر دیتا ہے, ایکٹ پیش کیتا ہے, سوری کونسل سے پاس کر کے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے کہ جی ایف ایس سی نہیں ہونی چاہیے, میٹرک کرو مڈل کرو. تو ہم سر بتائیں, آپ بھی سر بتائیں ہم کس طرح ان کو کریں. اپنا نام نہیں لے کر سکتے, میں کی کرا یہی کہا ہوگا اس نے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جو تو کہہ رہے کر. ظاہر ہو کسی مریض کا بچہ ہے بیچارہ 3 ماہ کا 6 ماہ کا 1 سال کا 6 سال بچہ ہے, وہ کس طرح ایک وزیر چاہے گا کہ ایک مریض کو میں ان پڑھ کے حوالے کر دوں؟ کبھی نہیں چاہے گا. میں بھی ہوں گا نا تو میں اس سے بھی بہتر فیصلہ کروں, وہ ٹکا کے فیصلہ کرا. تو میرے خیال میں ان لوگوں نے جو بھی کیا ہے صحیح کیا. اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یارڈ سٹے کیوں ختم ہوئی ہے. یارڈ سٹے اس لیے ختم ہوئی ہے کہ پہلے انہوں نے خط لکھے کہ ہم آپ کے سسٹم کو ڈائنگ کیڈر قرار دے دیں گے, آپ بونگیاں نہ ماریں, میل پریکٹس نہ کریں, اور اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھا اور کمپیٹنٹ اینڈ اسکلڈ ہومیوپیتھی ڈاکٹر پیدا ہو کر مارکیٹ میں آئیں, ہم آپ کو فیسلیٹیٹ کریں. یہ انہوں نے کہا لکھ کے. ہم آپ کی سیٹیں بڑھائیں گے. پہلے سیٹیں کتنی تھیں 1986 میں 26, اب کتنی ہو گئی تھیں 240 سے 280 تقریباً اتنی ہو گئی تھی. اور 3-4 تو میں نے کروائی ہیں. یہ آپ کے گجرات کے اندر کنجاب میں ہومیوپیتھک کنجاب میں ایک سرکاری ہاسپٹل کھلا ہے شریف, اس کے اندر ایک ویکینسی کریٹ ہم نے کروائی. ایک دولتا نگر کے اندر ہومیوپیتھک ویکینسی کریٹ کروائی ہم نے. ایک سرائے عالمگیر کے اندر ہومیوپیتھک ہاسپٹل کے اندر ہومیوپیتھک کے اندر سرکاری ہاسپٹل کے اندر ہومیوپیتھک ڈسپینسری اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ کروائی ہے. الحمدللہ کروائی. جا کے ملے ہیں, ڈی سی او کو مل رہے ہیں, ناظم کو مل رہے ہیں, اس زمانے میں ناظم بھی ہوتے تھے, پھر پرائم منسٹر کو مل رہے ہیں. چودھری شجاعت صاحب 40 دن کے لیے آئے تھے پرائم منسٹر ہمارے علاقے کے تھے. میں جا کے ان کو ملا ہوں. میں کہتے ہیں کی کرنا ہے جی. میں کہ سر ہومیوپیتھی کا ایک ہاسپٹل ہونا چاہیے سر, ہے کوئی نہ یہ ادھر ہومیوپیتھی کی ڈسپینسری ہونی چاہیے سر, یہ یہاں پر جو سرکاری ہاسپٹل میں اتنی ویکینسیاں تو اور ہونی چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. یہ میں ملا تھا جان, اور آپ کے ساتھ تصویر بھی شیئر کی تھی کہ چودھری شجاعت کے ساتھ 26 ڈاکٹر گئے تھے میرے ساتھ, جنہوں نے مجھے ہیڈ بنایا تھا کہ جی آپ بات چنگی کر لیں, جو چنگی گل کر لیں. میں جا کے محنت اللہ کیتا ہے گا جو سب مہربانی کرو جناب, اسی جناب چھوٹے بندے ہیں تو مہربانی کرو. اسی تواڈے کول کوئی سڑک نہیں مانگ رہے کہ سڑک بنا دیں, اسی تواڈے کول کوئی پل نہیں مانگ رہے کہ پل بنا دیں. ہم کہہ رہے ہیں ہمیں آگے پڑھنے کا موقع دیں, ہمیں آگے پڑھنے کا موقع دیں. یونیورسٹیوں میں ڈگری کلاسز کا اجرا کروائیں, یہ بچے آگے پڑھیں, اور یہ 25 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں ہم آپ کو جو مفت جا کر پڑھائیں, حالانکہ ہم اپنے کام بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ کے کام ہم مفت کریں گے, فری جا کے کالجوں میں پڑھائیں گے, ایز اے وزٹنگ لیکچرار کہہ لیں, فری پڑھائیں. تو ہومیوپیتھک کے ہم نے جو ان سے ڈیمانڈیں کی یونیورسٹیوں میں ڈگری کلاسز کے لیے کی تھی, قوم کو پڑھانا ہے ہم نے. دوسری ہم نے ان سے ڈیمانڈیں کی کہ ڈسپینسریوں میں کھولیں اور ہومیوپیتھی ڈاکٹروں کی ویکینسیاں کریٹ کریں. پھر اس نے چودھری شجاعت نے ملاقات کروائی ہماری وزیر صحت سے لاہور, جس میں ہومیوپیتھی ڈاکٹر سید طاہر باز صاحب, ہومیوپیتھی ڈاکٹر اظہر چیمہ جو پہلے تو گجرات میں پریکٹس کرتا تھا, آج کل وہ وزیر آباد چلا ہے. پھر ہومیوپیتھی ڈاکٹر خالد صبور, پوچھیں خالد صبور کو, سنگل ریمیڈی بڑا اچھا ہمارا دوست ہے پریکٹیشنر, تو اسے پوچھیں نا
ہم سارے گئے ادھر لاہور اور وزیر صحت سے ملے. ادھر بھی میں نے ہی بات کی تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے لائیں آپ اپنے پوائنٹس دیں. تو اس نے سارے پروف کیے. اس کے بعد ہم پیچھے لگے رہے کہ یار ہم اپنی قوم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اپنے لیے نہیں. میں نے بھرتی نہیں ہونا, نہ مجھے ضرورت, نہ میرے بچوں نے بھرتی ہونا, پھر میں نے پڑھنا بھی نہیں ہے. میں نے جو پڑھنا تھا پڑھ لیا. قوم کے لیے محنت کی کہ آپ پڑھائیں. الحمدللہ پھر اس میں وہ منظوری ہوئی. پھر جب نیا ہاسپٹل کھلا یہ کنجا کا, اس میں ایک ویکینسی کریٹ ہوئی. سر عالمگیر کا اس میں ایک ویکینسی کریٹ ہوئی. دولت نگر میں ہوئی. اور وہ جو ہمارے ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں, میں نام نہیں لیتا, پھر وہ ایک پرسنل پہ بات ہوئی. ان کی بیٹی جو ہے نا وہ بھرتی ہو, جو سب سے زیادہ مخالف ہے ساڑھے, وہ دی بیٹی پڑھتی ہے. کس ویکینسی پر؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم نے کیے. ڈاکٹر انجم روح دی, ڈاکٹر لیاقت علی مہر, ڈاکٹر ساجد حسین, ڈاکٹر سید محمد طاہر باغ اور دیگر ساتھی دوست ہمارے گجرات, انہوں نے کریٹ کی. تو مجھے آپ سمجھ لیں کہ میں ان کے پیچھے سپورٹر ہوں. تو جن لوگوں کی بھرتی ہوئی ہے ہمیں خوشی ہوئی. کوئی بھی بھرتی میرٹ کی پر بھرتی ہوئی ہے ساری. آخری بات, یارڈس کی کس طرح ختم ہو. پہلے ڈائنگ کیڈر قرار دیا گیا تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جی ہوم چلے گئے عدالت کے اندر. تھی کھوتی دا سیرے گئے عدالت کے اندر, آپ تو جا ہی نہیں سکتے عدالت میں. جو بندہ سرکاری ہاسپٹل میں ہے اس کو ڈائنگ کیڈر قرار دے دیا گیا ہے. ساتھ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی جاب جاری رکھیں گے, جب ویکینسی خالی ہوگی آپ ریٹائر ہوں گے تو اس کی جگہ پہ نیا بندہ بھرتی نہیں ہوگا. تو آپ تو جا ہی نہیں سکتے عدالت میں. آپ کے رائٹ تو متاثر نہیں ہوتے, اس لیے جھوٹ مت بولیں کہ آپ چلے گئے, آپ نہیں گئے. یہ عام پبلک جو ہے ان میں سے کوئی اٹھا ہے, انہوں موٹیویٹ کیتا گیا, انہوں پیسے دیتے گئے, پا جی عدالت کیس کا. عدالت نے سنی ہی نہیں بات. سیکرٹری گیا ہی نہیں اٹینڈ کرنے, ایک بھی ہیئرنگ اس نے اٹینڈ نہیں کی. وہ نوٹس پہ نوٹس بھیجتے رہے, وہ کوئی نہیں کیا. اس کے بعد جب نہیں گئے تو عدالت نے آ کر ٹھیک ہے چھٹو. وہ سیکرٹری نے کیا کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک لیٹر بھیج دیا عدالت, خود نہیں گیا. سیکرٹری نے بھیجا کہ جو ڈائنگ کیڈر کا لیٹر جس بنیاد پہ کیس جو ہے نا وہ فائل کیا گیا ہے وہ ہم نے آلریڈی ریسٹور کر دیا ہوا ہے, ہم نے وڈرا کر لیا ہوا لیٹر. تو عدالت نے کہا چونکہ مسئلہ ختم ہو گیا ہوا ہے, اس نے کہا جی ایپلیکیشن از ڈسپوز آف. یہ ہوا تھا, کلیئر بات لوگوں کو پتہ. اس کے بعد پھر وہ لیٹر وڈرا کا واپس ہوا نا, وہ لیٹر واپس ہوا. وہ لیٹر بھی وڈرا کا, ڈائنگ کیڈر کا بھی اور وڈرا کا دونوں میرے پاس ہے. نیچے کمنٹس میں آپ کو لگا دیتے ہیں اگر آپ کو. ویسے تو کافی دفعہ اپلوڈ کیا ہوا ہے لیکن آپ پھر دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں. دوبارہ اس کے بعد دوبارہ ڈائنگ کیڈر قرار دیا گیا کچھ عرصے بعد, کچھ سالوں بعد, اور وہ سٹل افیکٹو ہے وہ لیٹر. اس کے بعد بھرتی پہ پابندی لگا دی گئی. ٹھیک ہے, تو یہ اسی طرح جس طرح بھی کہتے ہیں وہ کچھ نہیں ہوا ہے, کچھ نہیں ہوا ہے, وہ پھر مجھے نا بھرتی پہ پابندی لگا دی. پھر اسی تسلسل میں یہ اب پہلے ڈائنگ کیڈر قرار دیا گیا, اس کے بعد بھرتی پہ پابندی لگائی گئی. اس کے بعد اب 3 مئی کو سرکاری ہسپتال میں سے ہومیوپیتھک ڈسپینسریوں کو ہسپتالوں کی یارڈ سٹک سے نکال دیا. اب آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھ آ گیا ہوگا کہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر پڑھتے نہیں ہیں. نمبر 2, ان کے ادارے بھی, ہومیوپیتھک ادارے بھی پڑھانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. نمبر 3, اسکلڈ اور کمپیٹنٹ ہومیوپیتھ پیدا نہیں ہو رہے. نمبر 4, پاکستانی عوام اور مریضوں کو
ان پڑھ اور انکمپیٹنٹ جو ماہر نہیں، جن کو آتی نہیں، ان کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. کیا آپ اپنے بچوں کو جو بیمار ہیں یا اپنے والد یا والدہ جو بیمار ہیں اس کو کسی انٹرینڈ اور ان پڑھ ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے حوالے کریں گے؟ نہیں کریں. میں نہیں کروں گا. کیا آپ ان کو اجازت دیں گے کہ وہ پریکٹس کریں جن کو نہیں آتی ہومیوپیتھی، جو نہیں پڑھے لکھے؟ میں نہیں دوں گا. میں اگر سیکٹری ہیلتھ ہوں تو میں سب سے پہلے آرڈر جاری کروں گا ان کے اوپر بین لگا. میں جاری کروں. کیوں بھائی میں اپنی پاکستانی قوم کے اور غریب اور لاچار مریضوں کو ان کے حوالے کروں؟ ہاں پڑھے لکھے ہیں نا. اگر 2 لاکھ ہومیوپیتھک ڈاکٹر آپ نے پیدا کیے ہیں تو اس میں 2 لاکھ میں پڑھے لکھے بھی ہیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے ہیں جنہوں نے ڈپلوما کیا ہے، بی ایچ ایم ایس کیا ہے، ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے. میں نام لے لیتا ہوں. ڈاکٹر افضل سندھو ڈپلوما بھی کیا ہے، بی ایچ ایم ایس بھی کیا ہے، فزیالوجی میں نہیں، میرے خیال پیتھولوجی میں غالباً ایم فل کیا ہے اور اس کے بعد پی ایچ ڈی. ڈاکٹر جاوید اختر نام لیتے ہیں، یہ جناب بی ایچ ایم ایس بھی ہیں اور ایم فل فزیالوجی، اور ساتھ لیبورٹری یہ جو ہے نا پیتھولوجی لیب کے اندر بی ایس سی کیا ہوا ہے، گریجویشن کی ہوئی. پھر گوندل اپنا یہ منڈی بہودین اللہ میرا دوست ہے، ڈی ایچ ایم ایس ہے، بی ایچ ایم ایس ہے، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے. تو یار پڑھے لکھے بھی تو ہے. ایک نہیں ہے، میں ابھی نام تو میں نے کچھ لیے نا. آپ مجھ سے لسٹ مانگے میں آپ کو کئی سینکڑوں کی لسٹ دے سکتا ہوں کہ پڑھے لکھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر بھی اور بڑی اچھی پریکٹس کر رہے ہیں. گوندل نے تو کبھی نہیں یار یہ بیان دیتا، وہ پی ایچ ڈی ہے، اب تو کالجوں یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہے، پروفیسر بھی ہے، ہومیوپیتھ ڈاکٹر. اور ان ایم بی بی ایس والوں سے بہت ہائی لیول کا ہے. ایم بی بی ایس اس کی اوقات ہی نہیں کہ اس کے سامنے بات کریں، اور ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہے. یہ ہے میرا خواب کہ ہمارے ہومیوپیتھ ڈاکٹر اچھے پڑھے لکھے اسکلڈ کمپیٹنٹ ہومیوپیتھ بنے اور اپنے شعبے کی پریکٹس کریں. بس اپنے شعبے کی پریکٹس کریں، جو مرضی دیں پر اپنے ہومیوپیتھک شعبے کی دیں. نہ آیورویدک نہ چائنیز مکس کریں، نہ ہربل مکس کریں، نہ ایلوپیتھی مکس کریں. تو جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو کسی کو بری لگتی ہیں اور پھر وہ میرے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے. کرنے دو، میری صحت پہ کیا فرق پڑتا؟ کتنے لوگ گالیاں دیتے ہیں لیکن اچھے بھی، دعائیں دینے والے بھی تو ہیں نا. اگر 2-4 گالیاں دے رہے ہیں، 2-4 آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں تو کرنے دو. آپ اس پر وقت ہی نہ ضائع کریں. ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یارڈ اسٹک کیوں نکالی گئی ہے. آج ہومیوپیتھک کا جنازہ پڑھ دیا گیا 3 مئی، آج ہومیوپیتھک کا جنازہ پڑھ دیا گیا پنجاب سے. کم سے کم اب باری آئے گی کے پی کے کی، باری آئے گی سندھ کی. وہاں پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپ کے بیٹھے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. نہ کوئی ردی کی ٹوکری میں پھینکا. وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا اور وہاں پر کراچی میں میونسپل کارپوریشن کے انڈر ایک سرکاری ہاسپٹل ہومیوپیتھی کا موجود ہے جس کو میں نے وزٹ کیا ہے. وہاں پر باقاعدہ ویانی صاحب اس زمانے میں تھے. تو یہ وہاں پر ہاسپٹل میں ہومیوپیتھک کے مریضوں کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے. پھر وہاں پر 15-20 ڈسپینسریاں کاغذوں میں ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا تھا لیکن بھرتی نہیں کیا گیا. ابھی جو ہے وہ ڈاکٹر ایس این شفیع محمد صاحب بڑے اچھے ہیں، میرے دوست ہیں. یہاں گجرات میں یہی بیڈ تھا، یہاں پر 3 دن رہ کے گئے میرے پاس. کراچی سے آئے تھے گپ شپ کے لیے، ملنے کے لیے. تو میں نے ان کو کہا سر یہ کرنا، سر پلیز یہ کرنا، سر مہربانی کر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار آپ کوئی تجویز دیں تو ہم نا ایک سمری بنا کے وہ ڈسپینسریاں وہاں پہ کھولنے کے لیے، پورے سندھ کے اندر ڈسپینسریاں ان کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ایک سمری بناتے ہیں. فنڈ چاہیے نا، فنڈ نہیں مل رہے تھے نا. اصل مسئلہ فنڈ کا ہے. تو فنڈ تو اسی وقت بنتے ہیں نا جب آپ نیچے والے لوگ عام، آپ ایم پی اے سے ملیں، ایم این اے سے ملیں، انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں. ان کو کہیں بھاجی اسی تو ووٹ دیا گیا ہے، ایک ڈسپینسری کھول دو. ان کے لیے 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. یہ تو اربوں روپوں کے فنڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں مختلف. تو ہومیوپیتھی ڈسپینسری کھولنے کے لیے کتنے روپیے چاہیے؟
ایک ہوम्योپैथी डिस्पेंसरी खोलने के लिए कितने के रुपये चाहिए? 10, 20, 25 लाख बस। तो खुली क्यों नहीं अभी तक? कि 10, 20 लाख उन्हें वहां से देना कोई मसला है ही नहीं, सिर्फ ये कि विल नहीं है, कॉम्पिटेंट होम्योपैथी डॉक्टर नहीं है जिसमें भर्ती। उन्होंने भी वो, हाँ ये बता दो, याद आ गया, उन्होंने भी वो FSC प्री मेडिकल बुनियादी तालीम और साथ या डिग्री हो कोई भी, यानी BHMS हो 2 साल की या 5 साल वाली डिग्री हो, डिप्लोमा हो, FSC हो, वो आके भर्ती हो जाए। उन्हें भी निकालना। हूँ तुझे तक जनाब अभी एक KPK वालों ने एक लेटर निकाला था कि भाई वो ट्रेनर और असेसर भर्ती करेंगे, यानी अपॉइंट करेंगे जो ट्रेनिंग देंगे MSDS की। तो उसके ऊपर बड़े इन्होंने रोला डाला होम्योपैथ। ओ वेखो जी उथे उन्होंने FTJ फाजिल गुजरात वालों को रख लिया, साढ़े डिप्लोमे वाले को उन्होंने वैकेंसी नहीं दी। क्यों दे भाई आपको वैकेंसी? बिल्कुल ठीक किया, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने MBBS डॉक्टर जो एलोपैथी का शोबा है उसमें सभी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के बंदे को रखा, होम्योपैथी के शोबे में सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के बंदे को रखा, और FTJ में यानी कि तिब के शोबे में सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को रखा। BEMS वालों को उन्होंने नहीं रखा कि BEMS वाले कह रहे थे कि हम तिब काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहते। उन्होंने केस किया अदालत में कि हमें आप ये होम्योपैथी के सॉरी तिब के शोबे में ना रखें, हमें आप PMDC के शोबे में रखें। उन्होंने केस किया हुआ, इसलिए फिर पीछे बच रहे थे FTJ वाले, क्योंकि उन्होंने 33% नुमाइंदगी दी है और उसमें एक्सपर्ट ये लिखा हुआ है, ये मैं आपको शिक नंबर बता दूंगा हेल्थ केयर की, उसमें लिखा हुआ है कि आपने एक्सपर्ट को अपॉइंट करना है नुमाइंदगी के लिए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हेल्थ केयर में। तो एलोपैथी का एक्सपर्ट कौन होगा? जाहिर है MBBS होगा या FCAPS किया होगा, FRCS किया होगा, वो उसका एक्सपर्ट होगा। इस तरह होम्योपैथी में एक्सपर्ट कौन होगा? जो अभी मैंने आपको बताया कि जिसने डिप्लोमा किया होगा, जिसने BHMS किया होगा, जिसने MPhil किया होगा, जिसने PhD किया होगा। मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूं, मैंने कोई PhD होम्योपैथी में नहीं की, मेरे दीगर शोबों में PhD, दीगर शोबों में MD, दीगर शोबों में होम्योपैथी किया होगा। तो मैं भी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहता, मैं भी उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता। क्यों डिप्लोमा वाले जो मैट्रिक डिप्लोमा होल्डर को क्यों एक्सपर्ट डिक्लेयर किया जाए अभी? कि ये जो खुद नहीं कर सकता कुछ, वो आपको ट्रेनिंग देगा? डिप्लोमा वाला ट्रेनिंग देगा जो मैट्रिक डिप्लोमा होल्डर, हाँ FSC किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है और साथ उसने किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसको रखे, या BHMS वालों को रखे जो उन्होंने किया हुआ है। हेल्थ केयर जो KPK है उसके अंदर सियाने लोग बैठे हुए, समझदार लोग बैठे हुए, उन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया। आई सपोर्ट देम एंड सैल्यूट देम कि दे हैव टुक द राइट डिसीजन इन असाइनिंग the eligibility and criteria for the assessor and the trainer for the 3 different categories for which they want to appoint some person on for assessing the or evaluation the MSDS which has been implemented in the homeopathic clinic. वो ठीक किया उन्होंने। हाँ FTJ की आप बात करते हैं कि जी FTJ वालों को रख लिया, हमें नहीं रखा डिप्लोमा वालों को। भाई बात बता रहा हूं कि उन्होंने तिब में भी BEMS को रखना है और रखना चाहिए, लेकिन अगर BEMS राजी नहीं हकीम कहलवाने में, वो कहता मैं डॉक्टर हूं, मैं तो सर्जन हूं, वो कहता चलो फिर तुम अपना फैसला पहला कर लो, हमें कोई इतराज नहीं। अगर BEMS वाला आना चाहता है तो उसको अमेंडमेंट की जा सकती है, आ जाए। तो जब BEMS वाला अभी फिलहाल नहीं आ रहा तो चले FTJ वालों को, नीचे तो वही बचते हैं, उनको रख लिया है। और साथ मैं कहता हूं कि FTJ वालों को भी सिर्फ FTJ वालों को ना रखें, ऐसे बंदे को रखें जिसने FTJ किया हो, साथ उसने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री की, ऐसे बंदे को रखें साइंस के अंदर। क्योंकि ऐसा बंदा जो है जिसने FTJ किया और MSc किया होगा, वो ज्यादा बेहतर असेसर और ज्यादा बेहतर ट्रेनर हो सकता है। जिसने सादा मेरे मैट्रिक वो भी आर्ट्स FTJ पढ़ के कोई नहीं की मेरे मैं अपनी कहता, मेरे तो आप इल्जाम लगाया मुझे गंदा कर लिया, मुझे बुरा भला कहते, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं भी
ایویلویٹر کے لیے جس نے ایویلویشن کرنی ہے کسی کلینک کی جا کے، میں بھی اس کے لیے فٹ نہیں. پڑھے لکھے بندے آنے سے بالکل صحیح فیصلہ کیا پی کا. پڑھے لکھے بندے کمپیٹنٹ ماہر اپنے شعبے کے وہ آئیں اور ایمانداری سے ہومیوپیتھک میں اور طب کی اپنے اپنے شعبے کی پریکٹس کریں ایمانداری کے ساتھ. یہ ہے ہمارا مشن. جھوٹ نہ بولیں، فراڈ نہ لگائیں اور بے سروپا ارریلیونٹ اور فراڈی قسم کے غلط جھوٹے دعوے نہ کریں. میں ٹھیک کر سکے، میں وہ ٹھیک کر سکے. میں پوچھو کی چیز ہوتی ہے، ڈی این اے ہوتا کی ہے؟ پروٹین کی چیز ہے، ان کو نہیں پتا. تو یہ کیا ہے، میں ڈی این اے ریسٹور کر دیتا. اور ٹی وی کے اوپر کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ ساری دنیا ادھر ٹور کے ہو رہا ڈی این اے ریسٹور کر دیں دوائی اور اشارہ کیا ڈی ایس این میں ریسٹور کر دیں. وہ سارے بندے مریض ادھر پہنچ لو میں سانو بھی دوائی دوں. تو میں کہتا ہوں یار پلیز میرا کسی سے کوئی، میرے لیے سب قابل احترام ہے، کسی کا کوئی ذاتی اختلاف ہے. میں تو یہ ان باتوں کے خلاف ہوں کہ جس کی وجہ سے پھر پابندیاں بھی لگتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا بیڈ امپریشن کریٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حکومتی حلقے آپ کی بات نہیں سنتے، جس کی وجہ سے یہی بندے 200 والے مریض دیکھنے تو 300 مریض دیکھنا تھے، 400 مریض دیکھنا. یقین مانے خدا گواہ یہ گئے ہیں ان لوگوں کو لے کر، یہ جو جنہوں نے یہ بل پاس کیے ہیں یا انہیں جا کے سفارشیں کروائی ہیں قومی اسمبلی کے اسپیکر سے. باخدا میں صحیح بات کر، انہوں نے سفارشیں لگائی ہیں، اپنے اپنے پبلک ریلیشن شپ کو یوز کیا ہے کہ کسی طریقے سے ایف ایس سی کو نیچے کریں، میٹرک کریں اور میٹرک سے بھی مڈل کریں. یہ لوگ ہیں اور آپ لوگوں کو نہیں پتا. آپ لوگ معصوم ہیں اور بیٹا جو وہاں پر ان کی باتیں سن کے تالیاں مار دیتے. ہم سمجھتے ہیں ہم ہر ایک کے اوپر نظر رکھی ہوئی. تو آپ لوگ بھی خدا کے لیے یہ کام چھوڑ دیں، پاکستان کی خدمت کریں، اسلام کی خدمت کریں. اسلام کی خدمت یہ ہے کہ آپ اچھی بات لوگوں تک پہنچائیں، اچھا عمل کرنے کی تلقین کریں، خود پہلے عمل کریں. اچھا میں نے کیا ہے، میں نے کر کے دکھایا. میں نے میٹرک کیا ہے، ایف ایس سی پری میڈیکل کیا، پھر ڈپلوما کیا ایوننگ میں، بچے بھی پالیں، جاب بھی کی ہے، سارے کام کی اور پڑھا بھی. پھر جب ڈپلوما کر لیا پھر گریڈڈ کیا 2 سال، پھر اس کے بعد بی ایچ ایم ایس کلاسیفائڈ کیا. پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن نے مجھے ایم ایس سی کا میرے نام کے اوپر ایکولنس لیٹر جاری کیا کہ آپ کی ڈگری بی ایچ ایم ایس سی کے برابر اینڈ یو آر ایلیجیبل فار دی 17 گریڈ اینڈ یو آر ایلیجیبل فار گیٹنگ ایڈمیشن ان دی ہائر فار اسٹڈنگ ہائر ایجوکیشن لائک ایم فل اینڈ پی ایچ ڈی. یو آر ایلیجیبل لیٹر دیے. وہ بھی آپ کو کئی دفعہ فیس بک پہ لگا کے دکھایا، ادھر بھی دکھایا، ادھر دکھا دیتے. تو اسی مندے کوئی نہیں نا. لیکن ماننا نہ ماننا میرے سے پہ کیا فرق پڑتا ہے. پڑھ کے کریں، اللہ کا واسطہ ہے پڑھ کے کریں، پڑھیں. خود جب میں نے پڑھ لیا تو میں نے اب میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یار مجھ جیسا بابا بندہ جو مرنے کے نزدیک، ویسے مجھے میں جوان نظر آتا ہوں. تو جو ہاں جی آپ پڑھ کے کریں گے، دیکھیں آپ کی فیملی بھی ہے، آپ کی پبلک لائف بھی ہے، نہ کر پبلک لائف بھی ہے. تو آپ کا کام بنتا ہے. اتنی زیادہ آپ کی کمٹمنٹ ہے میری، لیکن اس کے بعد میں نے پڑھا. فیل بھی ہوتا رہا. جب میں فیل ہوتا تو میری خبر اخبار میں لگتی تھی تصویر سمیت. اب فیل ہو گئے، میں کہتا ٹھیک ہے یار من معاف کر. میں فیل ہو گیا، چل میں نے معاف کر، میں اسمبلی جا کے کلیئر کر. پھر اینول میں نے اس طرح پیپر دیے ہیں 1 3 5 7 9 پیپر ہوتے تھے. 1 3 5 7 9 دیے، 2 4 6 8 چھوڑ دی. ان کو میں نے اسمبلی میں کلیئر کر لیا.
نہیں ٹائم ہوتا تھا اینا نہیں پڑھیا جاتا سی بڈھے بندے نہیں پڑھیا جاتا سی بہرحال آہستہ آہستہ دھکے کھا کھا کے اور گولڈ میڈل لی وہ جب گولڈ میڈل لیا پھر اخباروں میں فوٹو لی گولڈ میڈل پھر یہی جو بندے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں مختلف کونسلوں میں مختلف دفتروں میں مختلف ایسوسیشن کے ہیڈ بننے میں انہوں نے سب سے پہلے پھر مبارکباد دی یہی میرے مخالف تھے میرے خلاف خبریں لگانے والے میرے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے اور یہی پھر بعد میں ہو جاتے ہیں تو کر لے بڑی اپلیکیشن میرے خلاف دی جعلی ڈگری فلاں دے دی انہوں نے منہ پہ چپیڑے ماری ان کی کہ ایک بندہ جو ہے میری بات ایک دفعہ انہوں نے میرے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی میں نے بات کی کنٹرولر ایگزام وہ آئے یونیورسٹی تو میں نے اپنا تعارف کروایا ڈاکٹر صاحب آپ کے خلاف یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں کیوں کر رہے ہیں میں کہا جی اے وجہ ہے جڑا انہوں نے دسی ہے عقید ہے کہ یار تھی ایمانداری نہ پڑھو نقل مار کے میں نے ڈگری نہیں کی الحمدللہ ایک آبجیکٹو کی بھی نقل نہیں ماری ایک آبجیکٹو ہوتا ہے نا اس کی بھی الحمدللہ نقل نہیں ماری پڑھ کے کی کہیں فیل ہوتے رہتے نقل کی تو پھر پہلے دن ہی پاس ہو جانا اور فیل ہونے پہ دل ڈس ہارٹ نہیں ہوئے دل چھوٹا نہیں کیا پڑھتے گئے لوگ اوئے اوئے کرتے تھے ہوٹنگ کرتے تھے ایسے چپ کر ٹھیک ہے یہ ذہن نہیں لائے ذہن اب وہی بندے آئے ہوتے ہیں ملاقات کرنے کی اور میری ہمیشہ کوشش ہے انشاءاللہ مطلب کہ میں یہ کہتا ہوں ویڈیو بھی بن رہی ہے گھر پہ بیٹھا ہوں تو ویسے ابھی اٹھا تھا تو مجھے یہ ایسی پوزیشن تھی لوگ آندے نو کپڑے پا کے میں کہ یار میں جس طرح آیا میں اس طرح نظر آیا میں کتوں لے گیا میں نویں کپڑے جو نظر آ رہا ہوں وہ نظر آ رہا ہوں الحمدللہ آخری بات کہ ہم نے اپنا حق اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پورا حق ادا کرنے کی کوشش کی جو غلطیاں کی ہوئی ہیں اس کی ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے کوئی جھوٹ بولا ہوگا اللہ سے معافی مانگتے اور پھر بعد میں آپ لوگوں سے معافی مانگتے آپ ہمیں معاف کر دیں جو دل میں جو ناراض ہیں وہ بھی راضی ہو جائیں نہ برا مننا ہے میں جو ناراض ہوتا ہے نا میں اس کے پاس کو چلا جاتا اور میں گیا ہوں میں انجم نور الدین لیاقت میں گاڑی لے کے وہ پنڈی چلے گئے ایسے آ کے یار بندے ناراض نے کو پوچھ لیے کس بات پہ ناراض معافی مانگ لیجیے تو بھائی کس بات پہ ناراض تو جو بندہ چور ہوتا ہے نا جس کے اندر فراڈ ہوتا ہے وہ کہنا یار میں ہاؤ آئی ول فیس دیم بیکاز ہی ہیز ٹولڈ اینڈ سبمٹڈ اے لائف اسٹیٹمنٹ ان دا کونسل جھوٹی ایپلیکیشنیں کونسل میں دیتے جھوٹی ٹوٹل جھوٹی فراڈ لکھ بھی نہیں سکتے ایک ایپلیکیشن لکھی ہے اس کے اوپر میرے خیال ہے 16 یا 17 غلطی ہے مجھے حیرت ہے کہ یہ وہ بندے ہیں جن کا جو کہتے ہیں ایسے بڑے اینے مریض دیکھنے سے فلاں کر میں ان کے گھر چلا گیا کلینک چلا گیا میں کہا جی بتائیں جی کس بات پہ ناراضگی بھاگ دی کیوں دے ول ناٹ فیس یو جھوٹا آدمی کبھی آپ کو فیس نہیں کرے گا میں تو گجرات سے پنڈی چلا گیا 150 میٹر کے فاصلے 10,000 روپے تو پیٹرول خرچ کر مجھے کوئی اعتراض پھر بھی جانے کے لیے تیار 100 دفعہ جاؤں گا آج بلاؤ میں چلا جاؤں گا مجھے میری پریسٹیج پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ میری کوئی عزت میں کمی نہیں آئے گی آپ میری اتنی مرضی پیچھتے کریں میری کمی نہیں اگر اللہ ہی جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے نا یہ بات یاد رکھ آپ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ظاہر کوئی نقصان میرا ہوا ہے بہت نقصان کیا میں چپ ٹھیک ہے یار میں نے ہر بات اللہ پہ چھوڑ دی اور میں اس ویڈیو کے ذریعے پوری دنیا کے ہر بندے کو معاف کرتا یہ پہلے بھی میں کئی دفعہ ویڈیو پہ چڑھا چکا کہ جن لوگوں نے میرے خلاف باتیں کی ہیں جھوٹ بولا ہے چگلی کھائی ہے ایپلیکیشنیں دی ہیں جھوٹی اسٹیٹمنٹ دی ہیں
فراڈ لگایا ہے، میں ان سب کو معاف کرتا ہوں، سب کو معافی. ہاں ابھی یہ عید کا موقع ہے تو فیس بک پہ کئی بندے تھے، تقریباً 300-400-500 بندہ کوئی بلاگ بہت، سوائے کچھ چند جو بہت ہی نیچ ہے، جن کے بارے میں قرآن نے بھی کہا کہ اللہ دے دل تے کفل لگا دیتے گئے، وہ 8-10 بندے چھڑ کے باقی سب نو ان بلاک کر دیتے. اس عید سب کو ان بلاک کر، کسی سے کوئی عداوت نہیں ہے، کسی سے کوئی وہ ناراضگی نہیں ہے. مجھے یہ جو ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں، میں سب کو کہتا ہوں یار آپ میرا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں مجھے بلا لیں، جہاں مجھے آپ کہیں گے میں آ جاتا ہوں، میری کوئی پرابلم نہیں. ہم سارے مل کے اس میں سسٹم کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور میں نے آفر کیا، آج آپ اس کے کہتے ہیں کس طرح ہوں ٹھیک کس طرح ہوئے، ٹھیک ہو جائے گا 1 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گا. میں کہتا ہوں یار یہ 2 لاکھ ڈاکٹر پیدا ہو گیا نا، ٹھیک ہو، میں اب آپ کو سلوشن دیا. اب آپ آنے والے ہمارے 140 ہومیوپیتھک کالجز FSC بیس پر اسٹوڈنٹ لائیں. نمبر 2 اپنے ہومیوپیتھک کالجز کو یونیورسٹیوں کے ساتھ ایفیلیٹ کریں ڈگری کے لیے. نمبر 3 جو ڈپلوما ہولڈر ہیں یہی کالج 2 سال کا ان کو 5 سال والا جو کورس ہے وہ 2 سال کا کروائے. جن کی FSC پری میڈیکل نہیں ان کو ایکولنس لے کے دیں پہلے FSC ہومیوپیتھی گروپ کی IBCC سے، وہ بھی ہم نے کروائی ہے الحمدللہ. IBCC آپ کو ایکولنسی لے کے دی ہے، اس کی بیس کے پر آپ BHMS میں ڈائریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں وداؤٹ FSC پری میڈیکل. اور یہاں اگر آپ ڈپلومے کے بعد یہ جو ڈگری میں لیتے ہیں تو آپ کو 2 سال کی یا 3 سال کی 2 یا 3 سال کی ایگزیمپشن بھی دیں گے. تو اب آپ کا 5 سال کا ڈگری پروگرام BHMS وہ 2 سال میں بھی آپ کر لیں گے اگر گریڈڈ کر رہے ہیں، اور اگر کلاسیفائڈ کر رہے ہیں تو 3 سال میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، یہ آپ کو فائدہ ہو گیا. تمام ہومیوپیتھک کالج اپنے اپنے صوبے کی کسی یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیشن کروا لیں اور اپنے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کر لیں، یعنی کہ MA MSc کا کوئی لیول کے ٹیچر بھرتی کر لیں اور ایمانداری سے پڑھائیں. میں آپ لوگوں کو جتنی فیزیبلٹی ہے وہ فری بنا کے دوں. میں نے 4-5 یونیورسٹیوں کو، اور جو مجھے ڈاکٹر جاوید شاہ کراچی والے جو ہیں وہ سابق صدر کونسل بھی ہیں، انہوں نے مجھے کہا یار فیزیبلٹی بنانی ہے، 500 صفحے اور ود 500 ڈاکومنٹ ان کی فوٹو اسٹیٹ کرانی اور اتنی فائلیں بنا کے پرنٹ کر کے میں نے ان کو بھیجی. انہوں نے یونیورسٹی میں جمع کرائیں. اب کئی یونیورسٹیوں میں، جنا یونیورسٹی میں، کئی یونیورسٹیوں میں BHMS سٹارٹ ہو گیا. کراچی میں BHMS جنا یونیورسٹی فار ویمن، اس میں BHMS سٹارٹ ہو گیا ہے. میں آپ لوگوں کے ہومیوپیتھک کالجوں کے ساتھ اپنا اسپیئر ٹائم میں جو میں خالی وقت ہو اس میں فری آپ کو جتنی فیزیبلٹی ہے ان سب کا خرچہ میں اٹھاتا ہوں، میں آپ کو دوں. وہاں جانا ہے، وزٹ کرنا ہے، بریفنگ دینی ہے، اس کا سارا خرچہ میں اٹھاتا ہوں. آپ کریں، آگے چلیں، یونیورسٹی میں اپلائی کریں. اور پھر 1 سال کا آپ کا ہاؤس جاب کا سرٹیفکیٹ نکلا ہوا ہے، نوٹیفیکیشن ہوا ہے، لیٹر نکلا ہوا ہے کہ سرکاری ہاسپٹل میں آپ 1 سال کی ہاؤس جاب کر سکتے ہیں. ایمرجنسی میں جا کے محنت کریں. جو بندہ جو BHMS ہوگا نا ایمرجنسی میں جا کے سرکاری ہاسپٹل میں 1 سال لگائے گا وہ اچھا ہومیوپیتھ بن جائے گا. اس کو ٹیکا لگانا آ جائے گا، اس کو سرنج لگانی آ جائے گی، اس کو انفیوژن کرنی آ جائے گی، اس کو ڈرپ لگانی آ جائے گی، اس کو سانس دینا آ جائے گا، اس کو استھما میں نہ اس کو ایمرجنسی میں ڈیل کرنا. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہومیوپیتھک میں یہ الاؤ ہے ہی نہیں، ویسے ہی کسی ہومیوپیتھ ڈاکٹر کو یہ آنا چاہیے. یار ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اس کو جوڑنا، اس کو سیٹنگ کرنا، اس کو کم سے کم POP کرنا تو آنا چاہیے نا. یہ اس کا ہومیوپیتھی سے تو کوئی تعلق نہیں، ایمرجنسی کا کسی ہومیوپیتھک سے نہیں تعلق، ایلوپیتھی سے کوئی تعلق نہیں. ایمرجنسی کا مطلب ہے وداؤٹ میڈیکیشن ٹریٹ کرنا. مطلب سانس بند ہو گیا کسی بندے کا، اس میں کہیں لیرنگس میں کوئی چیز پھنس گئی ہے، سانس نہیں اس کو آ رہا، تو وہ NG یا لیرنگس والے جو ٹیوب ہے گزارتے ہیں، وہ تو آپ کو آنی چاہیے نا. اس میں کہاں دوائی دینی ہو، تو سانس نہ آیا تو 1 منٹ بعد مر جائے گا. پھر ایک استھما کا مریض آتا ہے، وہ سانس اس کو نہیں آ رہی، وہ مر رہا ہے، وہ تک نہ ہومیوپیتھک دوائی دینی ہے نہ ایلوپیتھک دینی ہے. اس کو تو پہلے آکسیجن لگا کے اس کی سانس بحال کرنی. جب تھوڑا سا بحال ہو جائے گا پھر تجھے ہومیوپیتھک دے دیو تو پاؤں ایلوپیتھک دے لو. ایمرجنسی کو بھی آپ نہیں سمجھتے. ایمرجنسی کا مطلب ایمرجنسی ہے، وہ دوائی سے ٹھیک نہیں ہوگا. خون نکل رہا ہے، ایک ٹراما ہو گیا ہے،
इंजरी हो गई है, टांग में से खून निकल रहा है, इधर से कहीं खून निकल रहा है, उसे केड़ी होम्योपैथिक दवाई देनी है या केड़ी अंग्रेजी दवाई देनी है? वो तो आपने फौरी तौर पे उसके स्टिच लगा के, आपने वो सुचर्स लगा के, आपने उसके खून को रोकना है, ब्लीडिंग को रोकना है, उसकी जान बचानी है, ऑक्सीजन लगानी है। ये इमरजेंसी है, ये सीख लेंगे आप लोग। फिर जब 1 साल लगा के बाहर निकलेंगे तो यू विल बी ए कॉम्पिटेंट एंड स्किल्ड एंड हाईली क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर. Those who are these will be able to diagnose the patient at its own and will suggest a proper single remedy according to the philosophy of homeopathy. जब आप वो देंगे फिर खुशी होगी, फिर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करें, फिर हम आप कहेंगे हुकूमत को कि जनाब आपका जो एमबीबीएस डॉक्टर है वो एफएससी और 5 साल का एमबीबीएस है और 1 साल की हाउजाब. हमारा भी होम्योपैथ डॉक्टर जो है एफएससी है, 5 साल का डिग्री है और 1 साल की हाउजाब है. दोनों में फर्क क्या है? आपका भी एचईसी से मंजूरशुदा है, हमारा भी एचईसी से मंजूरशुदा है. हमारा भी सिस्टम जो है ना वो यूए कैट के तहत चलता है. आपका तो सिस्टम ही यूए कैट के तहत नहीं चलता था. पहले ये एक प्रेसिडेंट ऑर्डर के तहत, ऑर्डिनेंस के तहत, सॉरी ऑर्डर नहीं, ऑर्डिनेंस के तहत चलते थे एमबीबीएस वाले. हम एक्ट की मंजूरी के तहत आए हैं, हम ऊपर हैं. ये ऑर्डिनेंस के जरिए आए हैं. इसको भी फर्क को महसूस करें. लेकिन प्रैक्टिकली हम चूंकि पढ़ते ही नहीं थे, अब पढ़ना शुरू हुए हैं, तो अब मेरे ख्याल है कि अब हम अगर ये स्ट्रीमलाइन कर लें, अच्छे और कॉम्पिटेंट होम्योपैथ पैदा करें, अल्लाह भी खुश होगा, उसका रसूल भी खुश होगा, ईमानदारी से हलाल रिज़्क भी हम कमाएंगे. और ये फ्रॉड लगाना मरीजों के साथ बंद करें. टीवी पे आके, अखबारों में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे ये जो लंबी लंबी आप छोड़ते हैं ये खत्म करें. किसी मरीज को ठीक करना है, उसका तरीकाकार आप बताएं कि मरीज को आपने कौन सी अलामतें ली, ये अलामतें थे. आप रेप्रेजेंटेशन चार्ट दिखाएं, ये रेप्रेजेंटेशन चार्ट आया. अभी ये कमाल का मैगजीन कल परसों मेरे पास आया, उसमें एक अंग्रेजी वाला आर्टिकल मैंने पढ़ा. उसमें उसने खातून ने वो बताया कि ये मरीज था, उसकी ये अलामतें थी, ये रेप्रेजेंटेशन चार्ट में ये दवाई आई, मैंने ये वाली दवाई नहीं दी, मैंने ये दी है. उसके अंदर क्योंकि ये सिम्टम ज्यादा थी, पहले उसको मैंने ये ट्यूबरकुलाइनम फलन दी, मैंने नसोड़ की एक दवाई दे के, उसके बाद अगली दवाई मैंने इसको ये दी. 15 दिन बाद, 20 दिन बाद मैंने दोबारा देखा, फिर दवाई दी, फिर ये मरीज ना ठीक हो. अब ठीक हुआ नहीं हुआ ये भाड़ में जाए, ये इट डजंट मैटर. लेकिन उसने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ये जी मैंने इस तरह. अब आप कहते हैं मैं जनाब मरीज आया था, मैं उन्होंने जनाब फला अक्का बंद करके, मैं उसकी शक्ल देखी, ये शक्ल देखने वाली डॉक्टर मौजूद, मैं उसकी शक्ल देखी, वो बोलने लगा मुझे, नहीं तू चुप कर, तुझे कख पता नहीं, मैं तुझे बता, तू ऐसा कर, चल एनो ना एक कार्सिनोसिनम 1 mg डोज ठोक दी, एनो जनाब एक ट्यूबरकुलाइनम दे दी, एनो जनाब मेडोराइनम दे दी. वो जितने नसोड़ है वो वैसे ही बैन हो गए आपकी वजह से. आप मरीज को बात भी नहीं करने दे रहे. फिर एक चकवार के डॉक्टर मुझे फोन किया, कहता है मैं एक कार करवा के तो 4 बंदों को लेके गया. वो कहता है मैं खुद भी मरीज था और वो 3 दोस्त थे, वो भी मरीज थे. तो मैं उधर पंजाब के, शुमाली पंजाब, वो डॉक्टर साहब उनके पास चला गया. कहता है ऐसी गड्डी कराई, 10,000 रुपया खर्चा और चला गया. कहते कोई 15 दिन महीना से दवाई खाते रहे, बीमारी में इजाफा हुआ, बीमारी ठीक नहीं. ये चकवाल के होम्योपैथ डॉक्टर का बयान है. और ये एक नहीं है, बहुत है. इस तरह वो पिंडी वाले डॉक्टर साहब हैं, किन्ने मरीजों को रेफर किए. अब मैं क्या कहूं कि एक भी मरीज को आराम नहीं. और एक मरीज तो जो है ना वो तो गुर्दे की कोई प्रॉब्लम थी. अब मैं वीडियो बन रही, मैं जिक्र नहीं करना चाहता, बेचारे की डेथ भी हो, यानी कि उसका 1.5 था क्रेटिनिन, वो 1.5-2 साल इलाज हुआ, बढ़ते बढ़ते 2, 3, 4, 5 पता नहीं कितने चलता गया. यूरिया उसका जो है ना वो 150 था, 150 से 200, 200 कितना आगे बढ़ता चला. जैसे जैसे आप इलाज करते चले गए वो इलाज, उसके बाद हर चिट, हर स्लिप मौजूद है. गुजरात का था. अल्टीमेटली वो बेचारा डायलिसिस पे चला गया और फिर उसकी डेथ भी हुई. जनाजा में मैं पढ़ के
کتنی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کی جتنی لکھی آ جاتی، پر ایز اے ڈاکٹر یہ ہماری انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہم کسی مریض کا جھوٹ نہ بولیں. میرے پاس آتے ہیں مریض، میں کہنا یار میرے تو اوکے کام، وہ کہتے ہیں تجھے ایلوپیتھی ڈاکٹر، میں کہنے کی جناب میرے تو ہوتے کام، آپ کسی ایلوپیتھی ڈاکٹر کو دکھا لیں، ہومیوپیتھی ڈاکٹر کو دکھا لیں. ہر شہر کے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں مجھے دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، میں خام کا جھوٹ نہ بولوں مریض کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے کوئی اور اچھا ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہو اور اس سے ٹھیک ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی ایلوپیتھی ڈاکٹر بہت اچھا ہو، اس سے ٹھیک ہو جائے. میں اپنے پیسوں کے لیے 2 روپے کے لیے یہ کام نہیں کر سکتا. تو ہومیوپیتھک شعبہ پنجاب سے ختم ہو گیا، انا للہ و انا راجعون. آگے ہومیوپیتھی کی پرائیویٹ پریکٹس پر پابندی لگ سکتی ہے، لگی نہیں، لگ سکتی، ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں. کے پی کے سے بھی شعبہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اس لیے ختم ہو سکتا ہے کہ سندھ والوں نے اور کے پی کے والوں نے جو ہیلتھ کیئر کے رولز اینڈ ریگولیشن ادھر سے کر کے ادھر لے کے کیے، ادھر سے ادھر لے کے کیے. جو لوگ ادھر کرتے ہیں پنجاب میں وہی ادھر امپلیمنٹ ہوتا ہے. تو اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے. میں دعا گوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت، مجھے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے. میں آپ لوگوں کی دعا ہی نہیں کرتا، کیوں تھی کہتے ہو شاید اپنے واسطے دعا کر، اسی طرح راستے تھی ٹھیک ہے، رائے راستے. میں اپنے لیے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے جھوٹ بولنے سے نہ اجتناب کرنے سے، منع کرنے سے کی توفیق عطا فرما، سیدھے راستے پہ چلا، اعلیٰ اور عرفہ قسم کا علم عطا فرما، اور ہر کام اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. اور مجھے اتنی طاقت دے کہ ہم یہ سارے اچھے کام لوگوں کو کر سکیں. تو اپنی طور پہ کوشش کر رہے، باقی اللہ مالک ہے. تو سلوشن بھی آپ کو دے دیا کہ ہم اگر اچھے کمپیٹنٹ اور سکلڈ ہومیوپیتھ ڈاکٹر پیدا کریں، وہ مارکیٹ میں جائیں، بازاروں میں جائیں، اپنے اپنے کلینک کھولیں اور مریضوں کو چیک کریں، اچھے طریقے سے چیک کریں، اچھی ہومیوپیتھک دوائی دیں، ہومیوپیتھک دوائی دیں، پیور ہومیوپیتھک دوائی دیں، بے شک ڈبل دیں، سنگل دیں، ٹرپل دیں، جو مرضی دیں، لیکن دیں ہومیوپیتھک. تو اس سے جو مریض ٹھیک ہوں گے، اس سے آپ کی نیک نامی ہوگی، ہومیوپیتھی کا وقار بلند ہوگا، آپ حلال رزق بھی کما سکتے ہیں، ایماندار رزق. وی آر ناٹ اگینسٹ ہومیوپیتھی، وی آر اگینسٹ دی کلپریٹ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز. ہم ان کے خلاف کلپریٹس، بے ایمان ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے خلاف ہیں، جن کی وجہ سے اب تک ہم یہاں تک پہنچے. السلام علیکم.